کوئٹہ واپس آ کر، اور انشاءاللہ ہم مزید اس کو بہتر بنائیں گے، اور اس کو جو ہمارے پاس فائٹرز ہیں ان کو پالش کریں گے اور ان کو ہائی لیول سٹیجز پہ لے کے جائیں گے. اور بس ہمیں آپ سب کی سپورٹ چاہیے اور دعائیں چاہیے، اور انشاءاللہ پاکستان زندہ باد. صاحب یہ اچھی بات ہے ان کو پروموٹ کرنا. سینٹ کے الیکشن میں سمجھا، مجھے پتا تھا آپ یہی پوچھیں کیونکہ آپ میرے خیال سینٹ کے ریسلنگ گراؤنڈ پہ زیادہ فوکس ہے بنسبت باکسنگ کے. جی بالکل پوچھیں آپ. کبھی آپ موقع دیتے ہیں. جی جی بالکل. وہ پی ٹی آئی نے ایک پیراشوٹر اتارا تھا جسے انہوں نے پھر واپس کر دیا اس کو، لیکن ابھی آپ کی جماعت کے کچھ لوگوں نے اس کے کاغذات جمع کرائے، تو کیا ریٹ چل رہا ہے اور کس بیس پہ اس کو؟ دیکھیے، ایک لفظ بڑا عجیب سا ہماری پاکستان کی سیاست میں آ گیا، پیراشوٹر. اور سینٹ میں یہ اگر پیراشوٹر کا لفظ اگر استعمال کیا جائے تو پاکستان کی ہسٹری میں اگر ہم جب سے سینٹ بنا ہے پھر تو سب پیراشوٹر ہیں. سینٹ دیکھیں ایک ڈیفرنٹ پلیٹ فارم ہے، اور ہر پارٹی اپنی نمائندگی وہاں لاتی ہے، اور وہ اپنی نمائندگی ضروری نہیں ہے کہ ایک پارٹی ایک ہی صوبے سے لاتی ہے. آپ نے پی ٹی آئی کی مثال لے لیں، آپ اس میں پیپلز پارٹی کی مثال لے لیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی لے لیں، کاف کی لے لیں، ہر جماعت کی لے لیں. جہاں انہوں نے موقع دیکھا ہے، کیونکہ کبھی گارنٹی یہ تو نہیں ہوتا کہ کسی صوبے سے آپ کی رکنیت آتی ہے نہیں آتی ہے. آج الحمدللہ بلوچستان عوامی پارٹی اگر 24 سیٹوں کے ساتھ بلوچستان میں ہے تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں بلوچستان عوامی پارٹی کی کارکردگی کسی اور صوبے میں زیادہ بہتر ہو، یہاں سے ہمارے کم ہو اور کہیں اور سے ہمارے زیادہ ہوں. لیکن اگر ہمیں اپنے پارٹی کی کسی عہدیدار کو اگر سامنے لانا ہے تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور صوبے سے بھی آئے گا. تو یہ پیراشوٹر کا لفظ ماشاءاللہ آپ نے پاکستان کی سیاست میں ایجاد ہوا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پارٹی اپنا ایک ڈیسیجنز بہت ساری چیزوں کو مد نظر کرتی ہے. پی ٹی آئی نے جب آپ کا میرے خیال اشارہ جو ہے وہ قادر صاحب کی طرف ہے. قادر صاحب آج سے نہیں، میرے خیال 2004 سے ٹرائی کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو شاید یہ پتہ نہیں ہوگا ان کا تعلق بھی کوئٹہ سے ہے. تو اب یہ ایک بڑا عجیب سا فینومنا ہے کہ ہمیں کم از کم ان کو تو پیراشوٹر گلائڈر نہیں بولنا چاہیے. ہاں، پی ٹی آئی کا جب انہوں نے پی ٹی آئی کی طرف دیکھیں، اس سینٹ میں سب لوگ اپنی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کے حوالے سے یا اپنے پالیسی کے حوالے سے یا اپنے تعلق داری کے حوالے سے ہر آدمی اپنی کوشش کرتا ہے کہ اس کو ایک موقع ملے سینٹ کے حوالے سے. تو پی ٹی آئی نے اور بی اے پی نے مشترکہ طور پہ، خان صاحب کا آپ نے انٹرویو سنا ہوگا، ان کو باقاعدہ انہوں نے یہ اعزاز دیا تھا کہ وہ ان کی طرف سے، ان کی پارٹی کی طرف سے لڑے، اور ان کی پارٹی کے لوگوں نے کاغذات بھرے تھے. اور یہی فیصلہ ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا کہ پارٹیز ایک نہیں، دو چار پانچ فارمز بھی بھرتی ہیں، کوئی ریجیکٹ ہو جائے کوئی آ جائے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جب پہلا سٹیپ لیا، وہ بھی پہلا سٹیپ وہی تھا کہ ہم دونوں نے مشترکہ ان کو آگے ان کے لیے کوشش کی تھی کہ وہاں سے بھی ان کے فارم بھرے تھے اور یہاں سے بھی بھرے تھے. یہ الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی نے وہ فارم واپس لے لیے، ہمارے فارم انٹیک رہے. اب ہمارے لیے پھر بڑا ایک عجیب سا تھا کہ ہم بھی اگر اسی طریقے سے پھر واپس اس سٹیپ کو لیتے. ابھی کچھ دن ہے، دیکھیں انشاءاللہ آگے جا کے کیا فیصلہ ہوتا ہے. ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ایک بات میں بڑا کلیئر کر دوں، دیکھیں فنڈ کی بات، بلکہ آپ لوگوں کو بلوچستان کو یہ اعزاز دینا چاہیے. 4 سینٹ ہو چکے ہیں ادھر، میرے خیال ہم اس کو دیکھ نہیں رہے. منظور کاکڑ صاحب، سرفراز بھٹی صاحب، خالد ڈیزنجو صاحب اور ہماری محترمہ جو ابھی حالیہ میں سینیٹر آئی ہیں، 3 سال کے ٹینیور پہ انہوں نے بھی سینٹ گزارا ہے. عموماً بلوچستان پہ لیبل لگتا ہے کہ جی بلوچستان میں سینٹ کا سیٹ بکتا بڑا ہے. تو یہ جو 4 سیٹیں ہوئی ہیں، آپ لوگ ماشاءاللہ یہاں کی میڈیا ہیں، کوئی ایک شخص تحفے طائف کی تو بہت دور کی بات ہے، آپ میرے خیال ایک فون کی بھی مثال دے دیں کہ سینیٹر صاحبان نے کسی کو ایک فون تک بھی لیا ہو یا کچھ کیا ہو تو ہم قصوروار ہیں. تو ہم بلوچستان میں وہ سٹینڈرڈ لا رہے ہیں. بلکہ آپ نے حالیہ میں دیکھا ہوگا، یہ پہلی دفعہ بلوچستان کی ہسٹری میں ہوا ہے کہ ہماری جماعت میں کہ ہم نے پروپوزر اور سیکنڈر کا میکینزم کو بھی بڑا لمیٹڈ رکھا. ورنہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ 10 فارم نہیں بلکہ 50 فارم بھرے جاتے تھے، اور ایک ایم پی اے 6 لوگوں کے بھی بھرتا تھا. اور اس کی طرف بھی بہت سارے لوگ اشارہ کرتے تھے کہ اس کے پیچھے فارم بھرنے کے بھی بلوچستان میں پیسے ہوتے ہیں. بڑا مشہور ہے کہ بلوچستان میں فارم بھرنے کے بھی پیسے ملتے ہیں. الحمدللہ وہ بھی ہم نے ختم کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی نے کسی کا فارم اس طرح نہیں بھرا. اور تیسری چیز جو ہم نے کی، باقاعدہ بلوچستان عوامی پارٹی نے اپنے سارے کینڈیڈیٹس کو بلایا اور ہم نے ان سارے کینڈیڈیٹس کے انٹرویوز کیے اور پھر باقاعدہ ایک فائنل لسٹ کی طرف گئے. تو ہم ایک نئی چیزوں کی طرف آگے لے جا رہے ہیں، بہتری کی طرف لے جا رہے ہیں. ایک
दिन में बटन ऑन ऑफ करके तो सारा सिस्टम चेंज नहीं हो सकता, लेकिन हर कदम अगर पिछले कदम या पिछले मामलात से बेहतर हो उसकी तरफ हम जा रहे हैं और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि ये चीज़ बिल्कुल शफाफ अंदाज में भी आपको नज़र आएगी। सर स्पोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे। अहमद मुश्तबा हमारे साथ हैं, एजाज की बात है। तो बलूचिस्तान में बेशुमार टैलेंट हमारा मौजूद है और हुकूमत जो है वो मजबूर इक़दामात भी उठा रही है। इस हवाले से आप आज क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहूँगा कि बीइंग ए स्पोर्ट्समैन माई सेल्फ, तो वो मैं स्पोर्ट्समैन हूँ तो मेरा शौक़ और थोड़ा डबल हो जाता है। और सिर्फ ये वजह नहीं कि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ तो स्पोर्ट्स को बढ़ना चाहिए। दुनिया के आप किसी भी मुल्क को ले लें, यूरोप, अमेरिका, साउथ एशिया, गल्फ़, उनकी सोसाइटी में और उनके सिस्टम में, यहाँ तक कि उनकी इकॉनमी में स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा रोल है। और स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सोशो इकनॉमिक, एक जनरेशन और एक माइंडसेट और एक हेल्दी इन्वायरमेंट में। तो हम सिर्फ इसलिए नहीं इसको प्रमोट कर रहे हैं कि जी स्पोर्ट्स मुझे खेलना है, मैं रैली करता हूँ या स्नूकर खेलता हूँ या क्रिकेट खेलता हूँ तो उसको बढ़ना चाहिए क्योंकि मेरा शौक़ है। नहीं, ये एक सोसाइटी को हेल्दी करता है और हम इसीलिए इस पर इन्वेस्ट बार बार कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम हर उस स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो बॉक्सिंग हो, कराटे हो, क्रिकेट हो, टेनिस हो, स्क्वॉश हो। आपने देखा होगा स्क्वॉश को हमने प्रमोट किया, बॉक्सिंग में हम प्रमोशन ला रहे हैं, कराटे में हम कर रहे हैं, बलूचिस्तान में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को जिस तरह हम ला रहे हैं उसके अंदर प्रमोशन है, साउथ की तरफ नए नए स्पोर्ट्स को हम ला रहे हैं। तो सारे स्पोर्ट्स को इंशाल्लाह हम सपोर्ट करेंगे। हमारे बाइकर्स हैं, रैली ड्राइवर्स हैं, ये बाकी सारी चीज़ों को टाइम टू टाइम इन सब को सपोर्ट करके ताकि बलूचिस्तान में इस एक्टिविटी को हम ज़्यादा बढ़ा सकें। अच्छा, अहमद मुश्तबा कोयटा में मिक्स मार्शल आर्ट्स की तरफ के लिए काम करना चाहते हैं, तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट उन्हें किस कदर सपोर्ट करा? हर लिहाज से करेगी, चाहे वो फाइनेंशियल हो, एकेडमी के बिल्डअप के हवाले से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो। इंशाल्लाह ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट को अपने साथ साथ पाएंगे हम हर लिहाज से। अभी बल्कि हम जब बैठे थे तो मैं वही कह रहा था कि इंशाल्लाह एक एकेडमी इनके नाम से हम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान उसको पूरा बिल्डअप करेगी और इनकी सरपरस्ती उसमें हो ताकि फिर हम उसका मैकेनिज्म बनाएं कि हम बच्चों को उसमें किस तरह ट्रेनिंग दे सकते हैं। जब डबल 1 डबल 2 मेरे ख्याल आपके दौर में बना है, जी जी, जो उनको थोड़ा बहुत फंड मिला था आज तक उसी पे चल रहे हैं, उसके बाद उसका फंड बंद कर दिया गया है। नहीं, वो चल रहा है, मुश्किलात का शिकार है। जी जी, मैं बताता हूँ। उस सिलसिले में क्या नहीं, 112 और मर्क 2 प्रोग्राम है। 112 इसी तरह कायम है, मर्क एक नई कंपनी है, उसके हवाले से भी हमने किया था। असल में ये जब इनिशिएट लिया गया था क्योंकि ये एक डिपार्टमेंट, जैसे आपने देखा होगा हमारे जमाली साहब हैं वो उसको चला रहे हैं और बहुत अच्छा काम किया है। बलूचिस्तान मेरे ख्याल एक वाइड सूबा है जो पूरे हाईवेज़ पे हेल्थ रेस्क्यू के हवाले से एक बहुत बड़ी सर्विस दे रही है। 112 का भी हम कर रहे हैं। इनके कंपनी मोड्स और इनके बजटिंग के कुछ इश्यूज़ थे जो कि किसी हद तक हमने सॉल्व कर दिए हैं और अब पहले ये PSDP का एक प्रोजेक्ट होता था, अब हम इसको एक रेगुलर बजट की तरफ ले जा रहे हैं ताकि हर साल इसका अपना बजट हो, अपना एक्सपेंडिचर हो और अपने चीज़ों को खुद ये बना सकें और उनको आगे ले जा सकें, रादर के हर साल एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हम क्रिएट करें जिसमें इनको सपोर्ट मिले। तो